مشرکین تھے، یہود نصارہ تھے، تو مشرکین مکہ سے جو لڑائی ہو رہی تھی ایک، اس میں مخالف فوج جو مشرکین مکہ کی تھی، کچھ بچوں کی شکایت آئی کہ جنگ کے دوران ان بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، چونکہ اسلام دہشت گردی نہیں، جہاد اور دہشت گردی میں بڑا فرق ہے۔ دہشت گردی تو ہے جو سامنے آئے، جیسا بھی ہو، عورت ہو، بچہ ہو، لڑنے والا ہو، لڑ سکتا ہو، لڑنے کا ارادہ ہو نہ ہو، مسجد ہو، ممبر ہو، جو کچھ ہو اسے تباہ و برباد کر دو۔ لیکن جہاد کی شرطیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، فبالغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑا غصہ آیا، فقال الا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ حالانکہ یہ لوگ سے مراد ہیں مجاہدین اسلام، کہ انہوں نے یہاں تک آگے بڑھے حتی تناولوا الذریۃ، کہ یہ چلتے چلتے یعنی بچوں تک پہنچے۔ تو بچوں کو تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیانیہ چل رہا تھا بحث میں، تو ایک صحابی بول پڑے، فقال رجل، یعنی یہ بولنا اعتراض کے لیے نہیں تھا، استفہام، حکمت کو سمجھنا، اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوتا۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیس ابناء المشرکین، کیا یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ تو ان کو اگر مار دیا گیا تو مشرکوں کے بچے مارے گئے ہیں، کیا یہ مشرکین کی اولاد نہیں تھی؟ یعنی تنقید نہیں تھی، مانا کہ غلط ہوا جو ہوا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیجئے کہ جب ان کے بڑے لڑ رہے تھے، یہ چھوٹے اگرچہ بچے تھے، تو یہ تو مشرکوں کی اولاد ہے، تو ان کو اتنا کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ اور جنہوں نے ان کو مارا آپ ان ناراضگی فرما رہے ہو؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اب صحابہ ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان خیارکم ابناء المشرکین، ان خیارکم، ان خیارکم، اے صحابہ تمہارے سردار، تم میں سے جو سردار ہیں، کیا وہ بھی کبھی مشرکوں کے بچے نہیں تھے؟ غیر سردار تو غیر سردار رہے۔ ان خیارکم، آج تم میں سے جو اوپر والی پوزیشنوں پہ آ چکے ہیں اسلام میں، ان خیارکم ابناء المشرکین، اگر مشرک کے بچے کوئی مٹا دینا ہوتا تو اگر کسی زمانے میں جب تم بچے تھے تمہیں کوئی مٹا دیتا تو آج تم یہ فرنٹ لائن پہ آ کے ایمان والوں کے سردار کیسے بنتے؟ ان خیارکم ابناء المشرکین، مشرک کا بیٹا ہونا، مشرک نسل میں ہونا، اسلام کی برسات یہ سارے سکم مٹا دیتی ہے۔ اور پھر ان کو یہ تانے نہ دو کہ تم بھی مشرکوں کے بیٹے تھے اور سکھوں کے بیٹے تھے۔ فرمایا دیکھو اسلام کا کمال، کبھی تم ہی ابناء المشرکین تھے اور ابھی تم ہی مومنین کے سردار بنے ہوئے ہو۔ خیارکم، مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ کے کتنے افراد، وہ کتنے جلیل القدر صحابہ، وہ حضرت معاذ بن جبل، وہ حضرت ابی بن کعب، وہ حضرت زید بن ثابت، ان خیارکم، اے جماعت صحابہ جو تمہارے اس وقت سردار بنے ہوئے ہیں، کبھی یہ لفظ تو ان پر بھی بولا جاتا تھا، اور آج بھی اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ ابناء المشرکین ہیں، مگر اب انہیں ابناء المشرکین کہہ کے تو نہیں پکارا جاتا، اب تو انہیں یعنی وہ امام المتقین اور اس طرح کے بڑے بڑے القاب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو ملے وہ پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ یہ کیوں تبدیلی آئی؟ یہ فیض سارا اسلام کا ہے اور فیض سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کے جلوے نے
ابناء المشرکین ہونے والی ساری سیاہی دور کر دی، اور اب وہ قائد المسلمین بنے ہوئے ہیں، اب ان کی یہ شان ہے۔ تو وہاں پر ابناء المشرکین کا پس منظر اور پھر خیارکم، وہ خیارکم تو انہی کی شان ہے، لیکن آج اس ماحول میں کروڑوں سلام اس نسل پاک کو جس کو شرف سادات حاصل ہے، مگر یہ جنہوں نے سرکار کے دین کو اپنے دل میں جگہ دی 10 پشتیں پہلے 20 پشتیں پہلے، جن کے بڑے سکھ تھے، ہندو تھے، جو بھی تھے، تو سرکار کی حدیث انہیں پیغام دے رہی ہے کہ اب وہ سارا تعارف ختم ہوا، اب تمہیں خیار کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو اس واسطے نہیں، حدیث شریف میں ہر چیز کا جواب موجود ہے کہ سرکار کو پتا تھا کہ جب مختلف قومیں کلمہ پڑھیں گی تو کوئی ایسا نہ ان کو ان کے وڈکوں کا کوئی تانا دیتا رہے کہ آج تم تو زمانے کے امام ابو حنیفہ ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا، آج تم تو زمانے کے اندر امام احمد بن حنبل بنے ہو، تمہارا بڑا تو یہ تھا، اب تم تو زمانے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی بنے ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا، آج تم تو ماحول میں امام احمد رضا بریلوی بنے ہو، تمہارا بڑا تو فلاں تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ سوچنا بھی حرام ہے، اس واسطے کہ اسلام کو دیکھو، تم ابناء المشرکین کی طرف نہ دھیان کرو، کہ اسلام وہ ہے کہ جو اس کا فیض دیکھو کہ کرم کرنے پہ آئے تو ابناء المشرکین کو بھی قائد المسلمین بنا دیتا ہے۔ اور اس پر پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، انہا لیست نسمۃ، اور اگر دوسرا مسئلہ ہوتا تو پھر تو باقی ادیان کی طرف اسلام میں بھی قومیت پرستی ہوتی، اسلام میں شعوبیت نہیں ہے، قومیت پرستی نہیں ہے، اسلام حق پرستی کا دین ہے۔ اگر غلام بھی ہو تو اسلام اسے امام بنا کے حضرت بلال بنا دیتا ہے، اور آج اگر پھر وہ بات کرنی ہے تو یہ جاہلیت کی بات ہے کہ جس میں آ کے وہ پرانے قصے چھیڑ کے پھر خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر آج شرف اور خیر ہونے کے فیصلے کیے جائیں، تو وہ ہے جاہلیت کی سوچ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی سوچ اپنے قدموں کے نیچے رکھ کے کچل دی اور فرمایا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ جھنڈا امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر حدیث نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب احادیث اور بھی ہیں، لیکن ایک خلافت راشدہ کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص حکومتی اداروں کے سامنے۔ قیامت تک کے لیے الملوک ایال عمر اذا ساسو، کہ قیامت تک کے بادشاہ نظام حکومت چلانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بچے بنے تو پھر نظام حکومت چلے گا۔ ایال بنے مطلب کیا؟ جو کسی کا ایال ہوتا ہے اس کے دسترخوان سے کھاتا پیتا ہے، تب اس کا گزارا ہوتا ہے، ورنہ بھوکا مر جاتا ہے۔ تو قیامت تک کے مسلم حکمران ایال ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اگر انہوں نے نظام سلطنت چلانا ہے۔ ابو حیان توحیدی کا قول ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام حکومت چلایا، اور جب غیر مسلم علاقے فتح ہوئے اور کمیونٹیز منارٹیز کے اصول بنائے، ان میں آپ نے ایک اصول لکھا اس دین کے لحاظ سے بھی، ایمبریسنگ آف اسلام کے لحاظ سے بھی، اور یہ بھی درجنوں ماخذ میں موجود ہے، اور یہاں میں تفسیر ابن کثیر سے جلد نمبر 2 سے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جو ہے تفسیر ابن کثیر مکتبہ حقانیہ کی ہے، اور اپنے طور پر جا کے تم دیکھو تو سورہ توبہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اس کے تحت آپ یہ دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ میں جو اکثر بیان کرتا ہوں کہ اقلیات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرائط لکھی تھیں کہ یہ مانو گے تو پھر اقلیات ہو، پھر تمہیں مینارٹیز کہا جائے گا، ورنہ تم ذمی نہیں ہو۔ اور آج ان میں سے شاید ایک شرط بھی نہیں پوری کروائی جا رہی، ان پر کچھ لازم نہیں کیا جا رہا اور ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا۔ یہاں 361 صفحے پر یہ لکھا ہے، عبد الرحمن بن غنم اشری، یہ چونکہ وہاں گورنر بنے تھے،
یہ کہتے ہیں کتبت لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حین صالح نصارى من اہل الشام، جب اہل شام کے جو کرسچن تھے ان کے ساتھ صلح ہوئی. صلح کیا کہ تمہیں قتل نہیں کرتے اور تم اسلامی سلطنت میں زندہ رہ سکتے ہو ذمی بن کے، مگر تب جب یہ شرطیں پوری کرو. تو وہ کیا شرطیں تھیں؟ خط یہ تھا جو نصارہ نے اپنی طرف سے تحریر کر کے گورنر کے ذریعے امیر المومنین کو پہنچایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب لعبد اللہ عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ من نصارى مدینۃ قضا و قضا، کہ فلاں فلاں جو شام کا علاقہ ہے یہ اس کی طرف سے خط ہے، یہ اس کی طرف سے. خط کا مطلب کیا تھا؟ حلف نامہ ہے، ہم یہ امیر المومنین کے سامنے یہ چیزیں تسلیم کر رہے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ آج ہم کس کو ذمی کہہ رہے